بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جنہیں حضور دے عاشق بیٹھے ہوئے کبھی گاج باج کے دروشی پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جڑے دوست وضو واسطے جا رہے ہیں میں گزارش کرنی چاہنا میرے 15 منٹ بعد گئے ہیں حضور دا حکم ہویا کہ کوئی گل نہیں تسلی نہ خطاب ہوئے تے جڑے دوست وضو واسطے جا رہے ہیں میں گزارش کروں گا اور تھوڑی دیر واسطے بیٹھو انشاءاللہ وضو دا باقاعدہ ٹائم دیتا جائے گا اور جڑے ادھر ادھر پھر رہے ہیں جڑے حالے تک محفل چ نہیں آئے میں سوچی پیاں کہ وہ گھروں لین کی آئے ہیں جے تے محفل سنن واسطے آئے ہیں تو پھر انہوں نے محفل دے وچ آ کے بیٹھنا چاہیے محفل دا حصہ بننا چاہیے ایک باری محبت نہ سارے حضرات پھر درود پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک دے حمد و ثنا تو بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء نور ذات لم یزل رازدار ما اوحا شاہد ما تغا شب اسرا دولا امام الانبیاء سید الانبیاء سند الانبیاء خطیب الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیت عدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں میری خوش قسمتی کہ میرے جن کمے بندے نوں اتنے خطاب دا موقع مل جائے میرے واسطے غنیمت ہے میری خوش قسمتی ہے ورنہ خطابت کرنے واسطے تے نہیں میں حاضر ہوں اتنے آپ دی نظر عنایت ہے آپ دی شفقت آپ دی محبت آپ نے اس لائق سمجھیا میں نے حکم فرمایا میں حاضر ہو گیا عزیزان گرامی بس ایک دو باتاں میں تھوڑے گوش گزار کرنی چاہنا تو اسی دعا فرماؤ اللہ میں حق کہن دی توفیق عطا فرمائے دوران خطبہ میں قرآن مجید برہان شید بچوں جو الفاظ تلاوت کیتے رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم اے دعا ہر نماز اندر منگدا ہے فجر دی نماز واسطے ہوندا ہے تے کہندا ہے اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ میں سیدھی راہ تے چلا ظہر ویلے آوے تے آندا ہے یا اللہ میں سیدھی راہ تے چلا عصر ویلے آوے تے آندا ہے یا اللہ میں سیدھی راہ تے چلا مغرب پڑھدا ہے تے آندا ہے یا اللہ میں سیدھی راہ تے چلا عشاء پڑھدا ہے آندا ہے یا اللہ میں سیدھی راہ تے چلا ایک دن دا عمل نہیں 2 دن دا عمل نہیں 3 دن دا عمل نہیں 3 ماہ دا عمل نہیں 3 سال دا عمل نہیں بلکہ زندگیاں گزر گئیاں نمازہ پڑھ دیا ہر نماز اندر اے التجا کر دیا اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ من سیدھی راہ چلا 40 سال 50 سال 60 سال گزر کے نماز پڑھ دیا اور اے دعا منگ دیا یا اللہ من سیدھی راہ چلا کدی غور کیتا ہے اس سیدھی راہ ہے کیڑی کدی خیال کیتا ہے سوچیا وہ سیدھی راہ ہے کیڑی اور میرا ایک سوال ہے اس تو قبل ایک بندہ سردیاں دیاں سخت راتاں لمبیاں راتاں اور سردی دی شدت سرد ہواواں میں چل دیاں ہوں او دے کناں وچ اذان دی آواز آوے حی علی الصلاۃ انہیں بستر چھوڑیا
ٹھنڈے پانی نہ وضو کیتا، وضو کرنے تو بعد انہیں ٹوپی پائی ہاتھ بھی تسبیح پڑھی تے اللہ دے ذکر واسطے اپنی جبینے نیاد چکان واسطے اللہ دے گھر مسجد کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ میرے پیر بھائیوں میں اس گل دا جواب دیو، او بندہ جڑا وضو کر کے ٹوپی پا کے تسبیح ہاتھ وچ پھڑ کے تے مسجد کی طرف جا رہا ہے، او سیدھی راہ تے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ ذرا آواز ہونی چاہیے۔ مسجد وچ جانا سیدھی راہ ہے کہ نہیں؟ مسجد وچ جانا سیدھی راہ ہے نا؟ مسجد وچ آ گیا، سیدھی راہ پہ آ گیا، پھر آن کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا، تکبیر تحریمہ کہنے تو بعد، ثنا پڑھنے تو بعد، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر آندے اہدنا الصراط المستقیم۔ میرے بھائیوں جملہ ضائع نہ کرنا، بات جو سمجھانا چاہنا کہ ساری زندگی دا عمل ہے اے التجا کر دے سیدھی راہ پہ آ کے تے پھر آندے مولا مینوں سیدھی راہ تے چلا۔ سوال پیدا ہوندے او نمازی تو سیدھی راہ تے آ تے گیا ہے، پھر آنے یا اللہ سیدھی راہ تے چلا۔ او ساکھیا صرف نماز ہی سیدھی راہ نہیں، ایک اور بھی سیدھی راہ ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ معلوم ہو یا صرف نماز تے ہی اکتفا کر لینا کافی نہیں۔ اجڑے آدھے جناب بس نماز پڑھو، کسے ولی دے مزار تے نہ جاؤ، کسے قبر تے نہ جاؤ، کسے اللہ دے برگزیدہ بندے کو نہ جاؤ، کی لین جاندے ہو؟ کیا ملتا ہے ان مزاروں پر جانے سے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، نماز میں آگے بندہ کہتا ہے اللہ مجھے سیدھی راہ پہ چلا۔ وہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ اس آخری آتے نو دساں جس راہ دا میں مجلاسیاں نماز دے ویٹ کھلو کے آنا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے نو سیدھی راہ تے چلا۔ وہ سیدھی راہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جنہ تے تیرا انعام ہویا، اللہ جنہ تے تیرا انعام ہویا، انعام یافتہ لوگاں دی راہ تے چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ میں نو گمراہ لوگاں دی راہ تے نہ چلائیں، بھٹکے ہوئے لوگ جنہ تے تیرا کیار نازل ہویا، جنہ تے تیرا غضب ہویا، اللہ میں نو اونا لوگاں دی راہ تے نہ چلائیں، میں نو چلا اونا لوگاں دی راہ تے جنہ تے تیرا انعام ہویا۔ تیرے انعام دیاں انعامات دیاں بارشاں ہوئیاں، اللہ جڑے تیرے برگزیدہ بندے نے، تیرے چنے ہوئے بندے نے، تیرے محبوب بندے نے، تیرے پیارے بندے نے، اللہ میں نو اونا انعام یافتہ لوگاں دی راہ تے چلا۔ اور اگلا سوال پیدا ہوندہ ہے اس پرفتن دور کے اندر کسے گروہ نے پوچھ لو، ہر گروہ اس بات دائی ہے، دعویٰ کر دے آندہ جناب 80 انعام یافتہ، 80 انعام یافتہ، 80 انعام یافتہ۔ سادہ زندہ بندہ سوچی پہ گیا جدر جانا وہ یاندہ ہے 80 انعام یافتہ ماں، جنہوں ملنا وہ یاندہ ہے میں انعام یافتہ، میرے تو وڈا کوئی انعام یافتہ ہے ہی نہیں۔ یا اللہ ہن جاواں تے کیڑے پاسے جاواں؟ دھیان ہے میرے میری گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ جنوں آ رہی ہے روچی بولے سبحان اللہ، سینے تے ٹل آ کے بولو سبحان اللہ۔ اچھا تسی تقریباً 10 بجے دی محفل شروع ہوئی ہے، کئی بندیاں نے تے قسم چکی ہے اساں بھی بولنا ہی نہیں، کوئی قسم تے نہیں چکی کسی بندے نے؟ جنہیں قسم نہیں چکی ہو بے شک نہ بولے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، چلو جنہیں قسم چاہیے کوئی گل نہیں، انہاں دی مرضی ہے، لیکن جنہیں نہیں چکی او پھر اونچی بول کے ذرا وخاؤ سبحان اللہ کیویں کہنا ہے، نہیں جویں کہندے ہوندے ذرا اسی طرح کہو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ آ مسلمان بھائیوں تو جو فرمایا سادہ زندہ بندہ سوچی پہ گیا یا اللہ ہر بندہ جدے کو جانا ہو کہندے میں انعام یافتہ، یا اللہ کدے کو جاواں کون انعام یافتہ؟ رب العالمین فیصلہ تو فرما دے۔ آؤ میں چونکہ بہترین تفسیر ہوندی ہے جڑی قرآن دی قرآن نہ کیتی جائے، آؤ میں قرآن دی تفسیر قرآن نہ پیش کرنا چاہنا۔ میرے خالق کائنات نے شاہ فرمایا انعام یافتہ لوگ کیڑے نے؟ یا اللہ کیڑے نے؟ فرمایا فولا الذین انعم اللہ
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اپنا گھر بار چھوڑ کے آنے والوں، چورا شریف جس مقدس وادی تے حاضر ہونے والے خوش نصیب ہو۔ میں اللہ کا قرآن پیش کرنا پیا۔ میرے خالق نے فرمایا، انعام یافتہ لوگ کہڑے نے فرمایا، چار گروہ نے، پہلا گروہ نبیاں دا، دوسرا گروہ صدیقاں دا، تیسرا گروہ شہیداں دا، چوتھا گروہ صالحین دا۔ ہن اللہ دا شکر ادا کرو سنیو، مبارک ہوئے انہاں چاراں گروہاں نوں منن والا صرف سنی ہے، انہاں چوواں گروہاں نوں منن والا سنی ہے۔ نبیاں دی فہرست ویکھ لو کہ ہر نبی نال پیار کرن والا، آدم علیہ السلام دے گیت گان والا سنی، نوح علیہ السلام دے گیت گان والا سنی، موسیٰ علیہ السلام دا نام لین والا سنی، داؤد علیہ السلام دا نام لین والا سنی، سلیمان علیہ السلام دا نام لین والا سنی، یحییٰ علیہ السلام دا نام لین والا سنی، زکریا علیہ السلام دا نام لین والا سنی، یعقوب علیہ السلام دا نام لین والا سنی، یوسف علیہ السلام دا نام لین والا سنی۔ ایک دو تین چار پانچ نہیں، آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جننے بھی نبی نے اسی سارے نو منن والے ہاں۔ لیکن سنیو، تیری اصل گل سمجھانی چاہنا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جڑے باقی نبیاں نہ پیار تے کردے نے، باقی نبیاں دا نام تے لیندے نے، جس نبی دا اونے کلمہ پڑھے اس نبی دے بارے گل آوے تے نبی دے کمالات دا انکار کردا ہے، کدی معجزات مصطفیٰ دا انکار کردا ہے، کدی خصائص مصطفیٰ دا انکار کردا ہے، کدی میرے آقا دی حضور دی نورانیت دا انکار کردا ہے، کدی آندا میں تے نبی کو جے، نبی دے بھی دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ، نبی دی بھی دو اکھاں میری بھی دو اکھاں۔ میں نا اے تینوں بات زیب نہیں دیندی، آج اسی تینوں دسنا چاہنے ہاں، اسی چورا شریف دے خادم ہاں، اسی تینوں پیار والا پیغام دینا چاہنے ہاں، محبت والا پیغام دینا چاہنے ہاں، گالی گلوچ نہیں، آج تینوں عقیدہ سچا تے سچا دینا چاہنا۔ اگر چاہنا ہے میں نبیاں دا گروہ مل جائے، میں نبیاں دی راہ تے چلن والا ہو جا، تے اے نہیں ہو سکتا کہ باقی نبیاں نو مننے تے حضور جڑا سارے نبیاں دے نبی نے، جڑے سارے رسولاں دے سردار نے، جڑے رسول ثقلین نے، جڑے سید المرسلین نے، جڑے امام الانبیاء نے، انہاں نو اپنے جیا کے تیرا ایمان ہی مکمل نہیں ہوے گا۔ آ سنیاں دے کھول بہ چورا شریف دی وادی چیا تینوں عقیدہ دین لگاواں۔ سنیاں دا عقیدہ کی ہے، چورا شریف دے وابستگان دا عقیدہ کی ہے، اسی تے اٹھدیاں بندیاں چلدیاں پھردیاں اپنے آقا دے بارے اے ہوئی آنے تیرے جیا کوئی نہیں جہان وچ سونیا۔ میں دیکھنا چاہنا کون ہے جدا اے عقیدہ ہے اور اس یقین نہ پڑیا جائے امام الانبیاء ویکھ رہے نے کیڑا کیڑا میرا غلام ہے جڑا میرے ولی دے آستانے تے بیٹھ کے چورا شریف دی وادی چ بیٹھ کے میرا نام لے رہے ہے اور سینے دا دل لا کے اے ہوئی آندا ہے تیرے جیا کوئی نہیں جہان وچ سونیا، تیرے جیا کوئی نہیں جہان وچ۔ چلو سارا شعر نہ پڑھو لیکن اینا تے آکھو نا جہان وچ سونیا۔ تساں اے کہنا پہلا حصہ میں پڑھنا ہے، پتہ چلے میں بزرگاں نوں نہیں کہندا بیماراں نوں معافی، لیکن جننے جوان بیٹھے ہو اینی محبت نال پڑھو، کل قیامت دا دن ہوے گا اے چورا شریف دا ٹکڑا اے بھی گواہی دے گا مولا اے او تیرے بندے نے جنہیں تیرے نبی دے نام تے محبت نال ذوق دا مظاہرہ کر رہے سن اور ایک کہندے سن تیرے جیا کوئی نہیں جہان وچ سونیا، تیرے جیا کوئی نہیں۔ میں چپ کرن لگا ویکھن لگا تہاڈی بیٹری کنی کہ چارج ہوئی ہے، اصل محفل تے زور تو بعد شروع ہونی ہے، پر میں چیک کرنا چاہنا تہاڈے ذوق دا معیار کتھوں تک پہنچے ہے، اے تمبون میں لگا ہے کہ نہیں لگا ذرا اچھی پڑھو، تسی پڑھنا تے میں سننا ہے۔ آکھو تیرے جیا جہان وچ
جیا کوئی نہیں، کوئی نہیں، سادہ چلاؤ، تیرے جیا کوئی نہیں جہان وچ سونیا، پوری محبت نہ ذرا عشق لاکھو، تیرے جیا کوئی نہیں، اللہ کرے صفتاں، اللہ کرے صفتاں، او نبی پاک لو اپنے دے کہنے والے آتا یوسف کال کھول ویخ، اللہ کرے صفتاں قرآن وچ سونیا، اللہ کرے صفتاں، اللہ کرے صفتاں قرآن وچ سونیا، تسی شعر پڑھو میں قرآن دی تلاوت کرنا وا، بات اور مضبوط ہو جائے، آکھو تیرے جیا کوئی نہیں، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى ياسين اچھی بولو سبحان اللہ، جنہوں قرآن سن کے ٹھن پئی ہے بولو سبحان اللہ، جڑا قرآن تے بھی نہ بولے کتھے بولے گا بولو سبحان اللہ، جڑا اور اچھی آنکھے آج رات جا کے سو جائے سیدہ زہرا دے بابا دا دیدار ہو جائے، پھر بولو سبحان اللہ، یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين یاسین، اندر لفظاں تے غور کرے آجے، جدو ابو جال آیا آن کے بکیا جاندے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہنا لست مرسلا، تو اللہ دا رسول کوئی نہیں، تو اللہ دا رسول کوئی نہیں، ادھر ابو جال نے جدو بکیا میرے آقا علیہ السلام نے جملہ نہ گوار گزریا، میرے خالق نے فوراً جبریل نے فرمایا اے جبریل جی مولا حکم میں فرمایا جلدی کر یار دی بارگاہ چلا جا، نالے سلام لے جا نالے پیغام لے جا، تے کس انداز اللہ اپنے یار نو تسلیاں دیندا ہے پیا، فرمایا سونیا پریشان نہ ہو، لفظ کی نے فرمایا یاسین ایسا جی ایسا جی اے سید اے سردار، رب ہن جواب کی دین لگائے والقرآن الحکیم، منو حکمت والے قرآن دی قسم، رب قسم چکے گل کی دے کہن لگائے منو حکمت والے قرآن دی قسم، اوے ابو جالا کی پیایا نائے لست مرسلا، کہ تو اللہ دے رسول کوئی نہیں، میں رب اعلان کرنا منو حکمت والے قرآن دی قسم انک لمن المرسلین، پھر بولو سبحان اللہ، انک لمن المرسلین، سونیا پریشان نہ ہونا، میں رب قسم چک کے آنا وا تو میرا رسول ہے، تو میرا رسول ہے، جدیاں قسماں رب چکے حق بن رہے آخیے تیرے جیا کوئی نہیں جہان وچ، سونیا تیرے جیا کوئی نہیں،
واہ 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 سبحان اللہ اللہ ایک قافلہ مدینہ سے بلا جائے واہ واہ اسی اپنے شیخ دی میت اندر مدینہ سے جائیے پھر آکھو ذرا تیرے جیا کوئی نہیں میرا دل کرتا ہے چورا شریف دی ترتیب ہے نا اپنے آقا دی تعریف کرا اور میرے شیخ دا حکم ہی یہی ہوتا ہے جڑا مائک دی آوے بس آقا دی تعریف کرے ایک وعد پوری دنیا دے چورا شریف ایسا آستانہ ہے ہر آستانے تے پیرا دیا تعریفہ ہوندی نے ایتھے صرف تعریف ہوندی ہے تے مدینے والے دی ہوندی ہے آنکھوں ذرا تیرے جیا کوئی نہیں جہان وچ کتنی سونی گل ایسی آکھیے تیرے جیا کوئی نہیں اللہ کرے شفیتا قرآن وچ سونیا اللہ کرے شفیتا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ کرے شفیتا قرآن وچ سونیا اللہ کرے شفیتا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی اللہ فرماتا ہے سونیا ساری دنیا میری رضا چاہتی ہے میری رضا چاہتی ہے میری رضا چاہتی ہے میں رب تیری رضا چاہنا اور مولویا نبی نو اپنے جا کہنے والیا میرے نبی دی رضا خدا چاہتا ہے یہ ترجمہ بنتا ہے نا تیرے جیا کوئی نہیں کہان وچ میں کوئی قصہ کہانی نہیں صرف اللہ کا قرآن سنا رہا میں قرآن پڑھنا اور وہ ترجمہ شعر کی صورت پیش کر رہے ہیں تیرے جیا کوئی نہیں جہان وچ سونیا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات تیرے جیا کوئی نہیں جہان وچ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن ثناؤ كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر بس تیرے جیا کوئی نہیں جہان وچ راز کے سمجھ آ جائے کہ سمجھ آ جاندی پھر تو چپ نہ رہندا پھر تو کہندا تیرے جیا کوئی نہیں جہان وچ سونیا احسن من کلم ترکت عینی صحابی دا قیدہ پیش کر رہے ہیں حضور دی موجودگی میں جڑے لفظ بولے گئے حدیث دے لفظیں صحابی کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ تیرے جیا کوئی نہیں جہان وچ سونیا تیرے جیا کوئی نات خانہ والوں دعا دیڑی چھیتی نہیں ہوندی جی وہ بول پہ نے تو سوکھ بولو سبحان اللہ تُسی خالی سبحان اللہ کہتے ہو وزا بیٹھی ہو جی بولو سبحان اللہ ایک بری جوانوں دا نبی پاک دے سچے عاشق بن کے اس کو والی آواز کر کے بولو سبحان اللہ پھر آنکھوں ذرا تیرے جیا کوئی نہیں جہان وچ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا کیونکہ تیرے جیا کوئی نہیں میں کیڑی کیڑی گل سنا آخری گل سنا کے بعد ختم کر لگا ٹائم بھی پورا ہو گیا بس
پانچ تم دے نام دے صرف 5 منٹ باقی رہ گئے نہیں پانچ تم دے نام دا منن والا بولے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو میراج تے کہنا تیرے جیا کوئی نہیں جہان میں سنے اے شیر سامنے رکھ کے ذرا بات سننی اسی آقا دی تعریف کرنے ہیں آقا علیہ السلام شاہ فرماندے نے کائنات دی ہر شے جدو تھلے رہ گئی پہلا آسمان دوجا آسمان تیجا آسمان چوتھا آسمان پنجواں چھواں ستواں سدرۃ المنتہا رف رف آقا فرماندے نے ہر شے تھلے رہ گئی بس پھر کی ہویا ایک وکھری جہان شروع ہویا ایک وکھرا جہان شروع ہویا وہ جہان کی یہ سنو ذرا اذا مر النبی کیوں علی صفات اللہ تعالی وحضرات الاسماء الہیتی فسارا موصوفا بصفاتہ آقا فرماندے نے پھر اسماء الہیہ اور صفات الہیہ کا جہان شروع ہویا یعنی انج کہہ لو اللہ دے ناماں دا تے اللہ دیاں صفتاں دا جہان شروع ہویا آقا فرماندے نے میں اللہ دیاں صفتاں چوں تے اللہ دے ناماں چوں گزرنا شروع ہویا جدو میں اللہ دیاں صفتاں تے ناماں چوں گزرنا شروع ہویا اذا مر النبی جو علی الکریم کان کریما میں صفت کریم چوں گزریا تے کریم بن گیا اذا مر النبی جو علی الرحیم کان رحیما میں اللہ دی صفت رحیم چو گزریا تے رحیم بن گیا اذا مر النبی جو علی الشکور کان شکورا میں صفت شکور چو گزریا تے شکور بن گیا اذا مر النبی جو علی الرؤف کان رؤفا میں اللہ دی صفت رؤف چو گزریا تے رؤف بن گیا علی ھذا القیاس میں جیڑی صفت چو گزرتا گیا اوس صفت دا رنگ میری ذات تے چڑھدا گیا جنہوں سمجھ آئی بولے بہت اوچی نہ بولے آجائے میں پھڑ کے نہ کوئی لے جائے خوش ہو کے بولو آقا فرماندے نے میں جیڑی صفت جو گزرتا گیا تمام صفات الہیہ اور اسماء الہیہ دا رنگ میری ذات تے چڑھ گیا اللہ فرماندے ایسا کوئی رنگ ایسا نہیں چھوڑیا جڑا یار دی ذات تے نہ چڑھایا وہ جڑا اتنی علمی نکتہ ہے جو اہل علم نے سمجھایا ہوئے بھی کہ بس بات ختم اہل علم فرماندے نے اللہ فرماندے ہے کائنات والیو میں کوئی رنگ ایسا نہیں چھڑیا جڑا اپنے محبوب دی ذات تے نہ چڑھایا ہوئے تے صرف احتیاط کرنا رنگ کوئی نہیں چھوڑیا جڑا یار دی ذات تے نہ چڑھایا ہوئے چورا شریف جانے والوں سنو اللہ فرماندہ کوئی رنگ ایسا نہیں چھوڑیا جڑا یار دی ذات نہ چڑھایا ہوئے صرف احتیاط کرنا میرے محبوب نو اللہ نہ کہنا خدا نہ کہنا رب نہ کہنا میں کوئی رنگ نہیں چھوڑیا جڑا یار دی ذات نہ چڑھایا ہوئے صرف اللہ نہ کہنا باقی جنی تعریف کر سکتے ہو میرے یار دی کر دولے صرف اللہ نہ کہنا باقی جنی تعریف کر سکتے ہو میرے محبوب دی کر گزرے آجے اور میں اس شیر تے پھر پلٹ کے آن لگا تے مائک چھوڑن لگا لوگو جدی ذات دے رب نے کوئی رنگ نہ چھڑیا ہوئے سارے رنگ چاڑے ہون او دے ورگا کی ہو سکتا ہے بولے بول کے دبا دیا درہ جدی ذات دے رب نے رنگ چاڑے ہون کوئی بندہ اٹھ کے کہے میں تے نبی کو جائیں وہ برابر ہو سکتا ہے پھر مانا تے بندہ نے آکھی ہے تیرے جایا کوئی نہیں جہان وچ سونیا تیرے جایا کوئی نہیں اللہ کرے صفتاں قرآن وچ سونیا اللہ کرے صفتاں